عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، ان کو جس طریقے سے حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ان پہ کیسز کرے گئے، ان کو سزائیں دلوائی گئیں، اور اب جس طریقے سے ان کو ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، اس بارے میں لاہور ہائی کورٹ بار بھی، لاہور بار اور پوری لیگل فریٹرنٹی ہم نے کئی دفعہ ڈیمانڈ کی حکومت سے کہ کسی بھی قیدی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ قانون میں وضع کرتا ہے، تو آپ جب تک اس کے بارے میں کوئی پراپر لیگل آرڈر نہیں ہوگا، آپ وہ ایک پروسیجر اڈاپٹ نہیں کریں گے، آپ کسی بھی جو ہے وہ قیدی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جو میڈیکل کا ایشو ہے، خان صاحب کے میڈیکل کے ایشو کے بارے میں آگے بھی ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قیدی کوئی بھی ہو، وہ بے شک ایک عام قیدی ہو، بے شک اپنا پولیٹیکل پریزنر ہو، یہ ہر قیدی کا فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ ان اکارڈنس ود لا اس کو ٹریٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کی میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کی جائے۔ جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان میں کافی سارے پولیٹیکل پریزنر رہے ہیں، عمران خان صاحب سے پہلے اس سے میاں نواز شریف بھی رہے ہیں، میاں شہباز شریف بھی رہے ہیں، تو ان کو تمام میڈیکل کی فیسلٹیز ان کے اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے ان کو جب جو ہے میڈیکل کی سہولت دی گئی، تو آج کیا وجہ ہے ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سیم فیسلٹیز نہیں دی جا رہی۔ اس کے اوپر ہم پورا احتجاج کرتے ہیں اپنا، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس اپنی پالیسی کو آپ چینج کریں۔ ایک طرف آپ انٹرنیشنلی صلح کرا رہے ہیں، ایک طرف آپ امریکہ اور ایران کو بٹھا کے ان کے مذاکرات کر رہے ہیں، تو ہم یہ درخواست کریں گے، ہم بلکہ یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنے لوگوں پہ بھی رحم کیجئے، اپنے سیاسی قیدیوں کو دہشت گردوں کی طرح یا کسی اور طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا بند کریں، ان کے جو لیگل رائٹس ہیں، ان کے جو جینون جو ان کی پرابلمز ہیں اس کو سالو کریں، ورنہ پھر یہی ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی ایک جو ہے وہ پاپولر قیادت جو ہے ان کو ایک اس طریقے سے اپنا رکھا جائے لیگل کنفائنمنٹ میں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں آج بھی یہ توقع کروں گا کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، حکومت سے بھی ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے، ان کے جائز مطالبات کو سنا جائے، اور جو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دور پاکستان میں چل رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز پہ توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے اپنا پریس کے دوستوں کی بھی اور اپنے معزز لیڈران کی، کہ جو وکلاء کو سزائیں دی گئی ہیں، جس طریقے سے ہمارے وکلاء کو جھوٹے کیسز میں اور ایک بڑی فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ان کو 10 سال 17 سال کی سزائیں دی گئی ہیں، ان کے بھی کیسز ہم جوڈیشری سے آگے بھی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ ان کے کیسز سنے جائیں۔ ان کے کیسز بے شک آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں، اگر کسی کی کوئی سسپینشن بنتی ہے تو اس کو سسپینشن اس کی سزا کو سسپینڈ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کیس کو سنیں، کیس کو نہ لگانا، کیس کو نہ سننا اور انصاف کی فراہمی سے جو ہے وہ انکار کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ ہماری جوڈیشری کے لیے بھی ایک اپنا ٹیسٹ ہے کہ وہ جوڈیشری اس میں پاس ہوتی ہے یا کسی پریشر میں فیصلہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رسپیکٹیبل سیکرٹری صاحب۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس میں ہمارے قائد اور پروفیشنل گروپ کے لیڈر محترم حامد خان صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ کے روبرو ہمارے ممبران پاکستان بار کونسل، ہمارے سابقہ عہدیداران اور اس لیگل فرٹرنٹی میں اپنے مثبت کردار کے ساتھ جانے اور پہچانے چہرے جو خواہش رکھتے ہیں بہتری کی، وہ اپنی پروفیشنل اور اخلاقی دونوں ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آپ کے روبرو ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کا ایجنڈا ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں تو جس طرح ہم اس کو ان لافل کہتے ہیں، اللیگل کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو لاز ہیں انٹرنیشنل اس کی وائلیشن میں کہتے ہیں، تو یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، یہ دستاویزات کی صورت میں موجود ہے، قانون کی صورت میں موجود ہے۔
لیکن وہ ادارے، وہ اتھارٹیز نہ صرف دیدہ دنستہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح انہوں نے ملاقات جو ہے ان کے قریبی رشتہ داران کی، ان کے وہ ممبرز یا وہ لوگ جن کو ایون ہائی کورٹ کے آرڈرز میسر تھے، ان کے باوجود، ان آرڈرز کے باوجود بھی ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اور اس طرح کی جو کنفائنمنٹ ہے اس کے اوپر لا بڑا کلیئر ہے. میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں چونکہ پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر جب کوئی سزا جج صاحب سنائیں گے اور اس ریگولرس امپریزنمنٹ میں ان کو اختیار ہے کہ وہ سیکشن 73 یا 74 کے اندر وہ میکانزم ہے پاکستان پینل کوڈ کا کہ جس کے تحت وہ سولٹری کنفائنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اناؤنس کریں گے اور اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہے. اور کسی بھی اس قسم کی کنفائنمنٹ کو کوئی 7 دن کا پیریڈ ہے، پھر 14 دن کا وہ سرکمسٹانسز ہیں اس کے اوپر چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انٹرنیشنل لاز کی بات کریں تو جس طرح محترم سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ وائلیشن صرف پاکستان کے قوانین کی نہیں ہے، انٹرنیشنل لاز کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. آج کی پریس کانفرنس کی صورت میں بھی ہم نے یہ توجہ دلوائی ہے کہ آپ بھولیں نہ، ایک ایسا شخص جس کی عمر 72 ایئرز ہے، جس کو 2013 میں اپنے اس تحریک کو جس کو وہ لے کے انصاف کی چل رہا تھا، ایک اسپائنل انجری کا سامنا کرنا پڑا. 2022 میں ان کو دیدہ دنستہ ان کے اوپر ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر جو ہے وہ لی گئی. اس کے سلسلے میں فائر آرم انجریز ان کو ریسیو ہوئی، لیکن اللہ نے صحت تندرستی دی، زندگی دی. اور آج 23 ستمبر 2023 سے آنورڈ اگر ہم ان کی ڈیٹینشن کو دیکھتے ہیں جو اڈیالہ جیل کے اندر ان کو بھیجا گیا، تو پھر ایک انسانی بنیادی حقوق کی وائلیشن کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی انتقام کی صورت میں اتھارٹیز کی طرف سے جو امپوز کیا گیا اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسیس نہیں دی گئی، جو باقی وہاں پہ قیدی ہیں ان سے میل جول کی، ان کو اسیس نہیں دی گئی ان کی ایج کے مطابق جو ان کی نیڈز تھیں، روشنی کی صورت میں، ان کی خوراک کی صورت میں، ان کی باقی نیسیسٹیز کی صورت میں، اور ان کو کنفائن کر دیا گیا صرف ایک حد تک. تو پھر یہ ایک فزیکل ٹارچر کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل ٹارچر بھی ہے. اور وہ اس طریقے سے شاید یہ چاہتے ہیں کہ میں، یعنی وہ لوگ خان صاحب کے اس جذبے کو توڑ سکیں گے جو کہ آج تک وہ مایوس ہیں، یقیناً مایوس رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ نظریے کے اوپر اپنی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اس کو نہ موت کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ایسی تکلیف کا کہ جو اس کو اس کے نظریے سے ہٹا سکے. تو خان صاحب کا یہ سفر، ان کا یہ نظریہ آج ان کو زیادہ سٹرینتھن کیے ہوئے عوام الناس میں مقبولیت کی صورت میں جتنی کوشش کی اتھارٹیز نے اس کو دبانے کی، وہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آیا. تو میں آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے یہ بارہا ہم پہلے کہہ چکے ہیں، آج بھی یہ عندیہ دیتے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. لاہور بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہماری پروفیشنل گروپ کی لیڈرشپ جس کی قیادت ہمیشہ محترم محمد خان صاحب نے کی، ہم نے ہمیشہ آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ اپنا مثبت کردار ادا کیا. آج کا پلیٹ فارم بھی اسی بات کے ساتھ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں ایک جیل کے اندر ایک پرزنر کے طور پہ، وہ بھی میسر کیے جائیں اور فوری طور پہ ان کی جو کنفائنمنٹ ہے سولٹریز کو ختم کیا جائے اور اس کو ریلیز کیا جائے. اس کی صورت میں جو لائے عمل ہوگا دونوں بار ایسوسی ایشنز کا، ہماری جو قیادت بیٹھی ہے، مزید بھی اس کے اوپر تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کو کس طرح موبلائز کرنا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو میسر ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ.
سب سے پہلے میں جناب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس اہم موضوع پر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ یہ دونوں بار ایسوسیشنز پاکستان کی لیڈنگ بار ایسوسیشنز ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بنیادی حقوق جو آئین کے تحت دیے گئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، ہر کسی اور کنسیڈریشن سے ابو ہو کے، کہ انسانی حقوق پروٹیکٹ کرنا وکیلوں کا ایک بنیادی فرض ہے، وکیلوں کے نمائندوں کا ایک بنیادی فرض ہے کہ انسانی حقوق اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی کو پروٹیکٹ کیا جائے اور سارے قوم کے جہاں جہاں بھی بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کے خلاف ورزی ہو اس کو روکا جائے۔ اسی طرح سے نہ صرف یہ بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم اور ملک کے سب سے ہر دل عزیز سیاسی لیڈر کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جس کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ نہ تو انہیں عام ایک جو قیدیوں والی بھی ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی، ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے بنیادی حقوق جو ہیں آئین میں دیے اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ بین الاقوامی بھی جو بنیادی حقوق اور جو انسانی حقوق ہے اس کے بھی خلاف ورزی ہے، جس کا آلریڈی ہم سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا، جس کو ہم آج نیشنل مینڈیلا رولز کہتے ہیں، جس میں ٹوٹلی یہ بات کہی گئی ہے کہ بنیادی حقوق جو ہیں ان میں سے جو قید تنہائی ہے وہ کسی بھی قیدی کو نہیں دی جا سکتی، اور خاص طور پہ وہ جو کہ ایک سیاسی قیدی ہو، جس طرح عمران خان صاحب ہیں، یہ سب سے بڑے سیاسی قیدی ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کی صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت حق کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، ان سے اور پارٹی کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ تو ان حالات میں جہاں کسی کو ان تک ایکسیس نہیں دی گئی، وہ ان کی ایک آنکھ کا معاملہ بھی بڑا، جو کہ ابھی آپ کے سامنے سلمان صفدر صاحب بتائیں گے، کیونکہ انہی کو 2 دفعہ موقع ملا ہے ان سے ملنے کا، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر فروری میں، اور اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر، ورنہ کسی کو، نہ ان کے کسی رشتہ دار کو، نہ وکیل کو، نہ کسی اور شخص کو یہ ان تک رسائی حاصل ہے۔ اور جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، قید تنہائی کے حوالے سے، اس پر کسی قسم کا کوئی بھی قانونی یا آئینی عمل نہیں ہو رہا۔ بہرحال میں یہی عرض کروں گا کہ چونکہ سلمان صفدر صاحب نے ان سے پچھلے ہفتے میں ملاقات کی ہے اور 2 ماہ پہلے، تو یہ صحیح معنی میں بتا سکیں گے کہ کن حالات میں عمران خان صاحب کو اس وقت رکھا جا رہا ہے اور کیا ظلم اور زیادتی جو ہے ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کا شکر گزار ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی اس گریو وائلیشن پہ وی ہیو آل اسمبلڈ ٹوڈے ٹو لانچ آور پروٹیسٹ۔ مجھے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی وکالت کرتے ہوئے اب تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، اور میں یوں کہوں گا کہ جیسے جیسے ان کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ان کی بے گناہی ثابت ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے سختیوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے، ان پر بھی اور ان کی اہلیہ پر بھی۔ میری عمران خان صاحب سے اس سال میں صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات جیسے کہ ابھی حامد خان صاحب نے آپ کو بتایا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرونشن پہ القادر ٹرسٹ کیس میں مجھے ہدایت ہوئی کہ میں عمران خان صاحب سے جا کر ملوں۔ جب میں پچھلی دفعہ ان سے جا کر ملا، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب نے جب امائکس اپوائنٹ کیا ٹو انسپیکٹ ہز لیونگ کنڈیشنز میں سولیٹری کنفائنمنٹ کے سارے سمٹمز میں دیکھ آیا تھا، مگر اس کے اثرات کھل کے میں نے اس وزٹ پہ دیکھے۔ پچھلی وزٹ میں عمران خان صاحب نے پورا جو میری ان کی انٹریکشن رہی، انہوں نے اپنی آنکھ کی ساری سچویشن اور حال بتایا کہ کیسے مکمل بینائی کھونے کے بعد کیسے ٹریٹمنٹ اور انجیکشنز
کے بعد ان کی 15% ان کی بینائی واپس آئی، جو کہ ان کے بقول جو ان کو ڈاکٹرز نے بات بتائی ہے وہ سچویشن وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی اور سبسٹینشیل امپیئرمنٹ ان دی آئی ان کو ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ایٹ دی ایج آف 74 یہ ہیومن آرگن کا ڈیمیج ہونا یا فیل ہونا میری نظر میں یہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا ایک اثر ہے ان کی صحت پر۔ میں القادر ٹرسٹ میں دونوں میاں بیوی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ سزائے موت یا عمر قید کی سزا نہیں ہے القادر کے فیصلے میں، 14 سال کی سزا ہے ان اے کیس جہاں ایک پیسے کی بھی مانیٹری فائنینشیل کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ہم سب لائرز ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اما کا کیس ایڈنگ اور ابیٹنگ کیا چارج ہوتا ہے، 7 سال سزا ہے ان کی اہلیہ کو۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری کنفائنمنٹ کا دورانیہ سولیٹری کا 22 گھنٹے جبکہ میری اہلیہ کا 24 گھنٹے، اور ہماری یہ کنفائنمنٹ تقریباً 3 سے 4 ماہ سے چل رہی ہے۔ میں نے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کئی دفعہ پڑھا اس امید میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دے کہ ضمانت کی درخواستوں پر ہم بحث کر سکیں۔ 15 مرتبہ یہ کیس ایڈجرن ہوا، 16 دفعہ نیب نے بہانے بنائے اور وہ ان کی ہر ریکویسٹ مانی گئی، اور سسپینشن کا سینٹنس کا کیس آج دن تک 15 ماہ گزر جانے کے بعد، 7 سال کی مختصر سزا ہونے کے باوجود، خاتون کا کیس ہونے کے باوجود، رمضان ہونے کے باوجود، عیدیں گزر جانے کے باوجود، 74 سال کی عمر ہونے کے باوجود، سابقہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود، ایک پیسے کی بھی کرپشن نہ ہونے کے باوجود وہ کیس نہیں سنا جا رہا۔ میں نے فیصلہ پڑھا ہے، جیسے میں نے ابھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ سب قانون جانتے ہیں اور پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ میں 73 میں PPC 73 اسپیسیفائی کرتا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ دی جا سکتی ہے۔ آج آپ مستفید ہوں گے، میرے سینئر سردار لطیف کھوسا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، بہت سیکھا ہے ان سے۔ میری پریکٹس 25 سال کی ہے، 3-3.5 ہزار قتل کا کیس میں دیکھ چکا ہوں۔ سردار صاحب آپ کو بتائیں گے میرے سے دگنی ان کی کا ایکسپیرینس ہے اور دگنا تگنا ان کی کلائنٹوں کی لسٹ ہے۔ میں نے کبھی دہشت گردی کے کیسوں میں، 302 کے کیسوں میں نے کبھی کسی کو اس طرح کی سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتے دیکھی نہیں ہے، کسی نے کمپلین نہیں کی۔ جیلوں کا ایک میکنزم ہوتا ہے، کوئی ٹربل شوٹر، کوئی ٹربل میکر ہوتا ہے تو اس کو کچھ دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ٹریٹمنٹ کے طور پہ، ہمیں معلوم ہے 3 دن 7 دن کے لیے سیپریٹ، سیگریگیٹ، آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے فار ٹریٹمنٹ، مگر ایک 74 ایئرز اولڈ اور ایک خاتون کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ جو ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو میری اس دفعہ کی ملاقات ہے، 1 گھنٹے کی، 1 گھنٹہ 5 منٹ، 65 منٹ کی ملاقات، 65 منٹ کی ملاقات میں اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، انہوں نے مجھے کیا انسٹرکشنز دینی تھی، وہ ہر منٹ کے بعد بار بار اسی بات پر آتے رہے، سولیٹری کنفائنمنٹ از ٹارچرس فار می اینڈ فار مائی وائف۔ یہ کہاں سے شروع ہو گیا یہ سلسلہ؟ ہمیں وکلا تک رسائی نہیں، ہمیں فیملی تک رسائی نہیں، ہمیں آپس میں بات کرنے کی رسائی نہیں۔ جو شخص ڈیوٹی پہ مامور ہے ہمیں اس سے بات کرنے، اس کو ہم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ بکس ہیں، نہ کچھ پڑھنے کو ہے، دیواریں دیکھنے کو۔ بار 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 اس میٹنگ میں ماں سوائے اس بات کے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ کتنی تکلیف دہ چیز ہے اور کس جرم کے لیے یہ دی جا رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے القادر کا فیصلہ پڑھا، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ان کو سزا دے رہے ہیں وہ سزا تو فیصلے میں لکھی نہیں ہوئی، جس کا بھی لاہور بار کے صدر نے ابھی آپ کو 73 کی بات بتائی۔ So he is carrying out a punishment which is not written in the judgment. Is this not shocking and alarming? کہ وہ کون سی سزا ان کو دے رہے ہیں؟ سولیٹری کنفائنمنٹ تو جیسے آپ نے سنا یہ بہت ریئر، بہت ایکسٹریم، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اپنی وکالت میں کسی کو دیتے ہوئے۔ کسی دہشت گرد کو
सेपरेट रखा जा सकता है, मगर इस नौयत के केसेस में ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर, अनजस्टिफाइड एंड दिस इज कंडेमनेबल इन द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ वर्ड्स। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये वायलेशन है, इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की ज़मानतें नहीं सुनी जा रही। बार बार हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जा रहे हैं, हमारे पास मुकदमे लड़ने के लिए तो 300, 350, 400 का फिगर है, वकालतनामा हमारे पास एक नहीं है। ना लतीफ़ खोसा साहब के पास है, ना मेरे पास है, ना हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारे पास कोई वकालतनामा होता है, हम सब जानते हैं वकालतनामा होता है तो इजाज़त होती है ना टू प्रोसीड। We don't have power of attorneys. So this is the state of, this is the plight, and these are the prevailing and attending alarming and very disturbing circumstances. खान साहब की और उनकी अहलिया की जो solitary confinement है वो on immediate basis, on urgency इस topic को ये जैसे आज लाहौर बार कि तमाम ओहदेदार और वेरी सीनियर एंड एमिनेंट लॉयर्स आर प्रेजेंट हेयर टू लॉन्च देयर प्रोटेस्ट, इसको टॉप प्रायोरिटी पर इस ग्रेवेंस को, मुकदमे तो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, उन्होंने ये तो कभी कहा ही नहीं है कि मुकदमे वो तो, मगर मुकदमे लड़ने भी तो दिए जाए ना, जिस तरह हम एक फेयर मैकेनिज्म है, हम आर्टिकल 10A की बात करेंगे, हम फेयरनेस की बात करेंगे प्रोसीडिंग्स में। और जेल जो अडियाला जेल जो कर रहा है वो तो आपके सामने मैंने हालात रख दिए। अलकादे ट्रस्ट कि मैं जब भी बात करता हूँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मैं ख़ुद पर्सनली कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़े को। 9 मई का वाक़या होता ही ना अगर अलकादे ट्रस्ट में 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तारी ना किया जाता। दैट वाज द ट्रिगरिंग कॉज, जिससे तो इसकी असल मुजरिम तो नैब है जिसने ये काम किया ऑन 9 मई, और अब नैब जो है वो इमरान खान साहब को एक के बाद एक झूठे मुकदमात में उनको अंदर रखे हुए उनकी अपीलें आर्ग्यू नहीं होने दे रहा, उनकी ज़मानतें आर्ग्यू नहीं होने दे रहा, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखने की जिम्मेदार इस वक्त नैब की कस्टडी में। तो ये तमाम हालात आज आपके सामने हैं, इनकी फ़ौरन जो है फिल फॉर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है जिसको इमरान खान साहब टॉर्चरस उन्होंने आइडेंटिफाई किया रिपीटेडली 5 से 10 दफ़ा अपनी इस 65 मिनट की गुफ्तगू में, उसका फौरी नोटिस लिया जाए और उसे फौरी ख़त्म किया जाए। थैंक यू वेरी मच। कैद तन्हाई की जितनी मजम्मत की जाए ये इससे बड़ी सज़ा और हो नहीं सकती है। आपको अगर घर में भी अकेला बंद कर दें तो आप एक दिन भी, इंसान एक सोशल एनिमल है, उसका सोशल यानी गेट टुगेदर करना, बातचीत करना, गुफ्तो शुनीद करना, अपने एहसासात जज्बात का एक्सचेंज करना, ये एक फितरी अमल है। सो इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती है। और जिस तरह कहा गया है इसकी सज़ा का एक प्रोसीजर जो है 73 में प्रोवाइडेड है, और वो किसी बड़े क्रिमिनल की किसी ऐसी जेल के अंदर मार कुटाई की ऐसी सज़ा तजवीज़ की जाती है जो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, लेकिन यहाँ तो महीनों से कैद तन्हाई दी जा रही है। और ये देखिए बड़ी बदकिस्मती है, वकला ने, काले कोर्ट ने, लीगल फ्रेटर्निटी ने एक जिद्दोजहद करके अदलिया की आज़ादी को हासिल किया था, और 18वीं तरमीम में उनको मुंज़बित कर दिया गया था कि सीनियर मोस्ट जज जो है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। लेकिन इस फिस्तायत की, जिसका कि मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ और हामिद खान बतौर सेनेटर मौजूद हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जिस बेहयाई और ढिठाई के साथ 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम करके अदलिया को अपनी गुलामी में ले लिया गया, और वो तमाम जो हमारी 75 साल की जिद्दोजहद थी जिसमें हमने नॉर्म्स सेट किए थे, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाई थी, और आइन में मुंज़बित कर दिया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, उसको सारे को रोल बैक करके, रिवर्स करके
عدلیہ یعنی آئین 73 کو بالکل منہدم کر دیا گیا، اور جو 3 ستونوں پر ہماری بنیاد ہے عمرانی معاہدے کی، ایک ستون کو اپنا زیر نگیں کر کے ایگزیکٹو کے تابع کر دیا گیا۔ اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جو کفر کی ریاستیں چل سکتی ہیں لیکن بے انصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی ہے۔ یہاں جب چرچل سے پوچھا گیا جنگ دوئم کے دورانیے میں، اور ہٹلر اس وقت جو ہے پورے آب و تاب کے ساتھ انگلستان پر جو ہے حملے کر رہا تھا کہ کیا ہم یہ جنگ جیتیں گے، تو اس کا کاؤنٹر کویسچن یہ تھا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو جب انہیں یہ بتایا گیا کہ عدالتیں بلا کسی خوف و خطر کے اور بلا تشخیص و تمیز کے انصاف کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جنگ ہار ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس قوم کو انصاف میسر آتا ہو وہ قوم جو ہے ہمیشہ ترقی بھی کرتی ہے اور وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی ہے۔ تو انصاف کا اتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سلمان صفدر نے کہا کہ یہ جاتا ہے 13 مہینے سے پینڈنگ ہے، میں نے اس کیس میں نوٹس کروایا تھا اور پری کنوکشن میں نے ہی اس کیس میں ضمانت بھی کروائی تھی۔ سسپینشن آف سینٹینس پر 13 مہینے سے نوٹس ہوا ہے، 13 مہینے سے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور آج تک سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ کبھی آج تک تاریخ میں، اس کا 25 سال تجربہ ہے، میرا 50 سال تجربہ ہے اس پیشے میں، ہم نے کبھی ایسی فستائیت نہیں دیکھی ہے کہ 16ویں نمبر سے لا کر آپ چیف جسٹس بنا دیتے ہیں من پسند نتائج کے لیے، کیونکہ 26ویں 27ویں ترمیم میں پریمیسی جو ہے ایگزیکٹو کو آ گئی۔ اب ایگزیکٹو من پسند ججز بھی کر رہی ہے، تعیناتیاں بھی کر رہی ہے، منتقل بھی کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کوڈ بھی کر رہی ہے۔ پھر ایک اور شرمناک جو ترمیم انہوں نے نیب آرڈیننس، نیب لاز میں کی کہ اس کی اپیل جو ہے، اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جانے کی بجائے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گی، یعنی فیڈرل آئینی عدالت میں جائے گی، وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 3 سال ان کو زیادہ دے کر کس کو چیف جسٹس اس کا بنایا گیا ہے، سربراہ کس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو مانیٹر کی گئی ہے، عدلیہ کو اپنی غلامی میں لیا گیا ہے، اس سے جو ہے انصاف کے ایوانوں میں بالکل جو ہے اندھیرا چھا گیا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ عمران خان ایک امید ہے اس قوم کی، اس نے مجھے خود کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائے۔ یہ کوٹ ان کوٹ عمران خان صاحب کے لفظ ہیں۔ تو وہ ڈٹا ہوا ہے آپ کو، قوم کو، ملک کو انصاف دلانے کے لیے، کیونکہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی عدالتیں غیر جانبدار اور انصاف فراہم نہیں کریں گی۔ تو خود اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی سارا آپ نے سن لیا، اس طرح سے جو ہے ان کی نہ سننا، ایک ہی کیس رہ گیا ہے یہ القاعدہ ٹرسٹ والا، اور جسے 190 ملین پاؤنڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو اس کیس میں پکڑ کر، جس نے 50 ارب کا جو ہے 1 ہائیڈ پارک ملک ریاض کے پاس بیچا تھا، اور جہاں سے جو ہے لندن کی کرائم ایجنسی نے سسپیشس ٹرانزیکشن سمجھ کر اس کی شروعات کی، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ وہ کورٹ کے ذریعے سے ملک ریاض اور لندن کی جو ہے کرائم ایجنسی کے درمیان کمپرومائز ہو کر وہ سیدھا عدالت سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ملک ریاض کے۔ اس میں ایک دھیلا نہ عمران خان کے پاس گیا نہ بشرا بی بی کے پاس گیا۔ تو بھائی، اور وہ ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کریڈٹ دیجئے گا، وہ بدترین پاکستان کی تاریخ کے چیف جسٹس، جب تاریخ لکھی جائے گی، مورخ لکھے گا تو وہ یہ ساری تباہی کا شاخسانہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے وفاقی حکومت کو دے دیا، اور شہباز شریف نے اپنے دانش اسکولوں میں وہ پیسہ جو ہے
صرف کر دیا، مصرف کر دیا. اور بھائی حساب تو لو، تو ان سے لو کہ وہ پیسہ تو موجود ہے. وہ پیسہ شہباز شریف نے کہاں کیا پرائم منسٹر نے، جو 1 مہینے کا بیان دیا. میں اتفاق سے سبھی کا وکیل رہا ہوں، زرداری صاحب کا بھی وکیل رہا ہوں، ان کے شریفوں کے بھی وکالت کا جو ہے ان کا جو صدر تھا جاوید ہاشمی، اس کا بھی میں وکیل رہا ہوں. ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا. جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا تھا، اور وہ پورا ہسپتال کا فلور ہوتا تھا ان کے پاس. ہم نے خود جا کے ملاقاتیں کی. لیکن یہاں ہم چلا رہے ہیں. میری پٹیشنز پر جو 2023 سے تھی، جس پر سلمان صفدر کو بھیجا گیا ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، وہ 26 میں آ کر لگتی ہے. اور 26 میں بھی جو فائنل آرڈر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، چونکہ ان کی داہنی آنکھ کا عارضہ اس طرح کا تھا کہ جیل میں اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. جو ان کا ریٹنا میں جو بلڈ کلاٹنگ ہوئی تھی، اس کی سورس کا ڈھونڈنا ضروری تھا، اس لیے کہ وہ دماغ سے آیا ہے، دل سے آیا ہے، کسی اور شریان سے آیا ہے. اور اس کے لیے کمپریہنسو آپ کو جو ہے ان کے معائنہ جات مقصود تھے، جو کہ نہیں کروائے گئے آج تک. پمز میں لے جایا گیا جہاں ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ ایک انسانی یہ المیہ نہیں ہے کہ ان کی 70% 75% آنکھ دائنی جو ہے مستقلاً ضائع ہو گئی ہے. تو اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ قوم مانگتی ہے، حساب جواب بھی مانگتی ہے. تو جس طرح سے ہمارا یہاں بار کا تقاضا کیا گیا، اور ہمیشہ بار نے انسانی حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے. تو میں بھرپور انداز سے بحیثیت وکیل ہوتے ہوئے بھی ان کے، اور بحیثیت ایک سینئر 50 سال میں نے اس پیشے میں اس سے بھی زیادہ دیے ہیں میں نے، عمران اپنا حامد خان صاحب نے. اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں حکومت کی فسطائیت کی، اور ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مخلصی دی جائے. اور ہمارا جو تقاضا تھا کہ انہیں فوراً جو ہے شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، اور ان کے ذاتی معالج جو کامران ہیں اور جو یوسف ہیں ان کو ایسوسیٹ کیا جائے ہر اس میں، اور ان کی فیملی کو شامل کیا جائے، اور یہ جو ہے سالیٹری کنفائنمنٹ کو ختم کیا جائے، فی الفور کیا جائے.